بیت المقدس فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اوپر 70,000 نبیوں کے قبریں موجود ہیں. آج ہم رحمت آباد شریف جاتے ہیں تو حضرت سے محبت کرنے والے کتنے ادب کے ساتھ رحمت آباد شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جن کی مزار ہے، مسلمانوں کی تو دور کی بات، نان مسلمز بھی کچھ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس جاتے جب کئی کلومیٹر دور پہ اپنی جوتی اتار دیتے ہیں، چپل اتار دیتے ہیں. یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، وہ یہاں آرام فرما رہے ہیں. کئی اولیاء کے مزاروں کے پاس اولیاء کے چاہنے والے مبارک آدمی، برکتوں والا آدمی جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کا ولی تھا، اللہ سے عشق کا رشتہ مضبوط تھا، یہ اللہ والا بندہ ہے، اس کے مزار کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو اپنے جوتی اتار کر جاتا ہے. کئی لوگ ایسے محبت کرنے والے ولیوں سے. کئی اکابرین اولیاء ایسے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دیکھ لیجئے، جب وہ دیوبند تشریف لے جاتے تھے اپنے استاذ کی گلی میں، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے گلی میں جب جاتے تھے، اپنے اساتذہ کے گلی میں جب جاتے تھے تو وہ اپنے پیروں سے جوتیاں نکال لیا کرتے تھے کہ یہ گلی میرے حضرت کی گلی ہے. اکابرین اولیاء اللہ سے محبت کی وجہ سے کئی لوگ آپ دیکھیے مزاروں کے پاس، آج وہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر ہے، پھر بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. بیت المقدس فلسطین، مسجد اقصی جس سرزمین کے اوپر ہے، ایسا مقدس مقام ہے، مقدس سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70,000 کے آس پاس نبیوں کے مزارات وہاں موجود ہے. ایک نبی کی بات نہیں، 70,000 نبی جس سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، وہ سرزمین کا نام ہے بیت المقدس، وہ سرزمین کا نام ہے فلسطین، وہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصی موجود ہے. بیت المقدس مسجد اقصی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اوپر ایک ہی مرتبہ میں 1,25,000 قریب انبیاء کرام، پورے کے پورے انبیاء ایک ہی مرتبہ جماعت کے ساتھ جہاں نماز ادا فرمائے تھے، جو سجدے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گرے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن انبیاء کی امامت جو فرمائے تھے، وہ مقدس سرزمین بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. فلسطین آج جہاں معصوموں کا خون بہہ رہا ہے. اس کے بہت سارے فضائل ہیں مسجد اقصی کے، جس مسجد اقصی کو مسلمانوں سے چھیننے کی پوری طور پر اسرائیل کے درندے کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی مسلمانوں سے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو چھینا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد اقصی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی جنگ کے، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کا ڈر دشمنوں کے دل میں اتنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہسٹوری انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا. چرچا تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کے راج کا چرچا تھا، مسلمانوں کے خلافت کا چرچا تھا، مسلمانوں کے ایمانداری کا چرچا تھا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کا چرچا تھا،
मुसलमानों के सच्चाई का चर्चा था। मुसलमान सच्चे हैं। जब मुसलमान कोई फैसला कर लेता है, कोई अहद कर लेता है, कोई इरादा कर लेता है, कोई अज़म कर लेता है, वो करके ही रहता है। ये डर यहूदियों और ईसाइयों के दिल में था। मस्जिद अक़सा ईसाइयों के कब्ज़े में था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बग़ैर किसी जंग के मस्जिद अक़सा को फ़तह कर लिए थे। ये वाक़या गुज़िश्ता जुम्मा शॉर्टली मैं आप लोगों के सामने पेश किया था। यूट्यूब पे जाके वो बयान देख सकते हैं। उसके बाद एक ज़माने तक मस्जिद अक़सा मुसलमानों के कब्ज़े में रही। फिर से दुश्मनों ने, यहूदियों ने इस मस्जिद अक़सा को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फिर से मस्जिद अक़सा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। उसके बाद ये चलता रहा। वो हिटलर का ज़माना आया। यहूदियों को 90% यहूदियों को हिटलर ने ख़त्म किया। अब यहूदियों के क़त्ल करने के बाद इन यहूदियों का कोई रास्ता नहीं था। आज जो इजराइल मुल्क बना बैठे हैं, उन लोगों के वास्ते कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, कोई कंट्री नहीं। अब वो मजलूम लोग उनको कहते थे, इनके ऊपर जुल्म हो रहा। उनको फ़लस्तीन में रहने के लिए फ्लैट्स दिए थे। फ़लस्तीन में रहने के लिए उन लोगों के एक एरिया, ये जिस तरीके से कोई बंदा एक एरिया ख़रीदता है, एक कॉलोनी ख़रीदता है, कॉलोनी ख़रीद कर वहाँ रहता है, इस तरीके से फ़लस्तीन में ये लोग आकर काबिज़ हो गए थे, ये लोग आकर बस गए थे। एक लंबी हिस्टोरी है। मगर आज भी यहूदी फ़लस्तीन को, पूरे के पूरे फ़लस्तीन को अपने कब्जे में लेकर, अपना कब्जा जमा कर मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए बंद करना चाहता है। सारे मुसलमान कंट्रीज आज चुप है। जुबान से कुछ कंट्रीज बयान दे रहे, मगर खुली तौर पर फ़लस्तीन का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। याद रखो, आज बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को फतह करने के लिए यहूदी पूरी तौर पर जो कोशिश कर रहा है, इसका साथ अमेरिका भी दे रहा है, दूसरे कंट्रीज भी दे रहे हैं, ईसाई लोग भी यहूदियों का साथ दे रहे हैं। मस्जिद अक़सा के आसपास रहने वाले मासूमों का खून बहाने के लिए सारे कुफार, ईसाई वगैरह, ये सारे यहूदी इन यहूदियों का साथ दे रहे हैं। क्या यहूदी मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लेंगे, उसके बाद बस खामोशी इख्तियार कर लेंगे? ऐसा नहीं। इन यहूदियों की कोशिश है कि काबतुल्लाह, जो अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह, उस घर को भी हम फ़तह कर लेंगे, उस घर को भी हमारे कंट्रोल में ले। यहूदियों की कोशिश है। और इन यहूदियों की कोशिश है कि मस्जिद नबवी, जहां पर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, उस मस्जिद नबवी को भी हमारे कंट्रोल में कर लेंगे। फिर से ये उन लोगों की कोशिश है जो इजराइलियों की, उनका फ्लैग आप देखिए, उनका झंडा देखिए, वाइट फ्लैग है, एक तरफ है। वाइट फ्लैग में दो लकीरें हैं, उनके दो लकीरें, वो जो ब्लू कलर की दो लकीरें हैं, इसका मतलब क्या है? वाइट फ्लैग उनका फ्लैग है, वाइट, और जो दो ब्लू लकीरें जो है, इसकी निशानी है उनका अज़म, उनका इरादा है दरियाए दजला, दरियाए फुरात, इसके दरमियान का जो हिस्सा है अरब का, ये सारा का सारा हिस्सा हम कब्जा करके रहेंगे, इसके ऊपर हम अपनी हुकूमत चलाएं। उनकी कोशिश, और उनकी कोशिश है कि इसके बीच में मक्का भी आता है, इसके बीच में मदीना भी आता है, अल्लाह का घर काबतुल्लाह भी आता है, मस्जिद नबवी भी आती है। उनकी कोशिश है कि बैतुल मुक़द्दस को, फ़लस्तीन की जो मस्जिद अक़सा है, उसको हम कब्ज़ा कर लेंगे। उसको कब्ज़ा करने के बाद फिर हम मक्के की तरफ बढ़ेंगे, मक्का को कब्ज़ा करेंगे, मदीना को कब्ज़ा करेंगे, और ये जो बीच का जो अरब का जो हिस्सा है, दरियाए दजला, दरियाए फुरात, इस दो दरियाओं के बीच का जो हिस्सा है, इसको हम अपने कंट्रोल में लेके रहेंगे। यहूदियों की कोशिश। यहूदी कितने हैं इजराइल में? यहूदी सिर्फ 80 लाख से 80 लाख के अंदर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा बोले तो 80-90 लाख आसपास है, बस 1 करोड़ भी यहूदी नहीं है। आंध्र प्रदेश में मुसलमान कितने हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं।
سارے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, کتنے کنٹریز مسلمانوں کی ہے. مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے, ان یہودیوں کو ہرانے کے لیے اتنے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے, یہودیوں سے پنگا لینے کے لیے, یہودیوں سے فتح حاصل کرنے کے لیے, اسرائیلیوں کو اپنا منہ بند کرانے کے لیے, ان کے کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اتنے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ضرورت نہیں. ایک عمر بن خطاب کی ضرورت ہے, ایک عمر بن خطاب کے غلام کی ضرورت ہے. کون سی طاقت لے کر گئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون سی کنٹری ان کو سپورٹ کیے تھے؟ کس کنٹری کے سپورٹ سے, کس سپر پاور طاقت کے سپورٹ سے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایمان کی طاقت تھی, صرف ایمان کی طاقت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جنگ کے مسجد اقصی کو فتح کر لیے تھے. تو صحابی ہے, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کی بات الگ ہے. ان کے بعد بھی دیکھ لو, سلطان صلاح الدین ایوبی عمر بن خطاب کا غلام بن کر, سلطان صلاح الدین ایوبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر, سلطان صلاح الدین ایوبی ایمان کے غیرت کے ساتھ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا کیا, مسجد اقصی وہ بھی فتح کر لیے تھے. آج ایک صلاح الدین ایوبی دنیا میں موجود نظر نہیں آ رہا ہے. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے. ان سعودی حکمرانوں سے ہم بہتر ہے, ہم بہتر ہے. یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم دعا کر رہے ہیں روزانہ. یہاں چھوٹے سے مسجدوں کی امام بہتر ہے, روزانہ جمعے کے خطبے میں بیان تو کر رہے ہیں. میں بیان کروں, مجھے کوئی پکڑتا نہیں, مجھے کوئی پکڑ کے اندر نہیں ڈالتا. سعودی عرب کے مکہ میں, کعبۃ اللہ میں, اللہ کے گھر میں, دنیا کا مرکز اسلام کا, وہاں کا امام فلسطین کے حق میں اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا. مسجد نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, جہاں سے پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہے, ایسے مسجد نبوی کا امام وہاں کھڑے ہو کے مسجد اقصی, بیت المقدس کے بارے میں, فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتا, اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا. مسلمان کنٹریز کے حالات ہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمان؟ ہم دعا کریں گے, ہم اپنے طاقت کے حساب سے روزانہ صدقہ کریں گے, دعا کریں گے, روزانہ یاسین پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے, یا اللہ مسلمانوں میں عمر بن خطاب جیسا ایک غلام پیدا فرما, عمر بن خطاب کا ایک جانشین پیدا فرما, صلاح الدین ایوبی کا ایک جانشین پیدا فرما. اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں, اور روزانہ یاسین کا معمول بنا کے دعا مانگو. اختلافات کو ختم کرو. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا ہے, ان کا انتقال ہوا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خودکشی کر کے انتقال ہو گئے, وہ بلیٹ مار کے انتقال ہو گئے. ان کے دماغی حالت خراب تھی, پتہ نہیں وہ کیسے انتقال ہو گئے. دماغی حالت جس کا خراب ہو, اس کے بارے میں آج لوگ مولوی, مفتی, علامہ, حضرت, دیندار فتوے دینے لگ گئے کہ ان کے اوپر حکم کیا ہے, وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. ان کو اس کی فکر لگ گئی. اختلافات کو ختم کرو, مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو, مسلمانوں کے ایماندار بنانے کی کوشش کرو, مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادروں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. ان اختلافات کا زمانہ نہیں ہے. پورے اختلافات کو ختم کرو. کوئی جماعت نہیں اسلام میں, کوئی تنظیم نہیں, کوئی جماعت نہیں, کوئی فرقہ نہیں. سارے کلمہ پڑھنے والے بس ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. سارے کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرو. اس سے پہلے والے جمعے میں عرض کیا تھا کہ بائیکاٹ, اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں ان سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجئے. الحمدللہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی اسپرائٹ نہیں پیا, میں خود کبھی 7 اپ نہیں لیا,
कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते थे, मेरे घर में उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे, पेस्ट है, वो जो कोलगेट वगैरह, इसको भी रोक दिया। बाहर से दूसरा पेस्ट खरीद कर लाकर उसको यूज कर रहे हैं। गैरत, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो। अभी मस्जिद के बाहर वो पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह नेल्लूर के कुछ गय्यूर नौजवान इजराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी तौर पर कोशिश किए, उन प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट बनाए और वो लिस्ट बाहर मस्जिदों में, हर मस्जिद में नेल्लूर के वो पोस्टर लगाए। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, इसका सवाब उन्हें अता फरमाए। वो जितने भी इजराइल के प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट करने की कोशिश करे, उनका माली नुकसान हो जाए। उनका माली नुकसान अगर होगा, क्योंकि वो माल, पैसे से इंसान सुपर पावर बनता है ना, दौलत से ही कंट्री सुपर पावर बनती है ना। दौलत के बगैर कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ती। दौलत, पैसा, बिजनेस, इसी के जरिए से वो सुपर पावर ताकत बनी है। इसी पैसे से गोलियां खरीद कर मासूम बच्चों के सीनों के ऊपर वो गोलियां चला रहे। एक बार देखिए फलस्तीन के वीडियोस देखिए, मासूम बच्चे अपने हाथों पे नाम लिख रहे हैं, अपना नाम, कहीं मेरे ऊपर बम न, मैं मर जाऊंगा, मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर मेरे नाम देकर मेरे माँ बाप मुझे पहचानेंगे, मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। मासूम बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे मर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकाट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन, इससे पहले जुम्मे में बयान सुने थे, कौन कौन प्रोडक्ट्स छोड़े, जरा हाथ उठाओ भाई। कौन कौन छोड़ दिए? सब लोग छोड़े माशाअल्लाह। और छोड़िए, जितने भी एरियल है उनका छे, 7 अप उनका छे, स्प्राइट उनका छे, ये जितने प्रोडक्ट्स है इसको छोड़िए, बेचना भी बंद करो, दुकानदार जितने भी है। और नेल्लूर के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह यहां तो हर मस्जिद में पोस्टर लगा है उनके प्रोडक्ट्स का। नेल्लूर के बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जितने भी मुसलमान है, गांव गांव में, गली गली में, एरिया एरिया में, हर स्टेट में, मस्जिदों वालों पोस्टर बनाओ, अपने मस्जिदों में पोस्टर लगाओ, पॉम्पलेट बनाओ, बांटो मुसलमानों में। इजराइल का कोई प्रोडक्ट ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना अपने दुकान में रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें, इसके बरकत से, जिस दुकान से इनके प्रोडक्ट्स है जो बंदा खत्म करेगा, इसके बरकत से अल्लाह दूसरे जरिए से इंशाअल्लाह उसके करम से रोज़ी अता फरमाएगा। और जितनी भी दुनिया की ताकतें इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये उल्टा लटक जाएं। हमारा भरोसा अल्लाह के ऊपर है, किसी कंट्री के ऊपर नहीं। ये फलस्तीन में मासूम बच्चे पत्थरों से इजराइलियों का जो मुकाबला कर रहे हैं, ये इन लोगों का भरोसा सऊदी पे नहीं है, यमन पे नहीं है, इन लोगों का भरोसा तुर्किस्तान पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, इन लोगों का भरोसा इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, इन लोगों का भरोसा ईरान पे, कुवैत पे, कतर पे, दुबई पे, किसी कंट्री पे नहीं है। ये किसी इंसान के भरोसे पे, किसी ताकत के भरोसे पे, किसी कंट्री के भरोसे पे फलस्तीन के मासूम बच्चे इजराइलियों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा है। बदर के मैदान में सहाबा अल्लाह के भरोसे पे निकले थे। 313 सहाबा, सामने हजारों का मजमा है। 313 सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला जो फतह अता फरमाया, ये अपने कुदरत से, अपने ताकत से अता फरमाया है। काबतुल्लाह को गिराने की जब कोशिश हुई, इंसानों के जरिए से अल्लाह काबे को नहीं बचाया, अबाबिल परिंदों को भेजा, इन परिंदों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाएंगे। ये मासूम जो शहीद हो रहे हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि उनकी आंख बंद हो रही है, बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में चले जा रहे हैं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उन्हें जन्नत मिल रही है। ये जो शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे दिलों को तकलीफ हो रही, मगर फलस्तीन के जो मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके माँ बाप रोते नहीं है।
وقتی طور پر تکلیف ہوئی، روتے ہیں بس، پھر بھی وہ جنگ نہیں چھوڑتے، ایریا نہیں چھوڑتے، مسجد اقصی نہیں چھوڑتے، وہ محلہ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ہماری جان نکلے گی، ہماری روح جب نکلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم جنت میں اللہ کے نعمتیں کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہے، ان کا ایمان ہے، ہمارے جیسے بے ایمان لوگ نہیں ہیں۔ ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم فجر کی نماز میں اٹھ نہیں سکتے، ہم اپنی نظریں جھکا کر چل نہیں سکتے، ہم حلال تجارت کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے چہرے پہ داڑھی تک نہیں رکھ سکتے، ہمارے شادیوں میں یہ جو رسم و رواج، یہ جو پیسہ لینا، یہ جہیز، یہ کٹنا وغیرہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی کی غیبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے تو فلسطین کے سرزمین پہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جو جذبہ رکھنے والے، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے۔ ہمارے دل میں کئی کا ایمان ہے؟ ہم نماز 5 وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم کون سے ایمان والے ہو سکتے؟ اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے ہم؟ یاد رکھو، یہ مسلمان آج بے غیرت ہو چکا ہے، بس مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا، اسلام کبھی کمزور ہونے والا بھی نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ ہمارا دین جو اسلام ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہے، کوئی دھبا اسلام کے اوپر نہیں ہے، اور یہ اسلام سارے دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام کو سارے دنیا میں اسلام پھیل کر رہے گا۔ اس اسلام کو ساری دنیا کی طاقت کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ اسلام سارے دنیا میں امن پھیلا کر رہے گا، اسلام سارے دنیا میں شانتی اور پیس پھیلا کر رہے گا۔ حضرت عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم سے، عدی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی اور مذہب کا ماننے والا ہوں، میں کسی اور مذہب میں ہوں، میں اس مذہب کو چھوڑوں کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس مذہب کو ماننے والے ہو اس مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے مذہب کے کتابوں میں لکھا ہے کہ مال غنیمت جو ہے، غنیمت کا مال، جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کا 1/4 حصہ کھا جاؤ؟ کیا لکھا ہے؟ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے اولاد تھے، بادشاہ کے اولاد، ان کو لائٹ سلگ گئی، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم کیوں اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہو؟ میں ریزن بتاؤں؟ فرمایا، عدی تم سمجھتے ہو کہ مسلمان غریب ہے، مسلمان کمزور ہے، ان کمزوروں کا اسلام، ان کا مذہب میں کیسے اختیار کر لوں؟ میں بڑا آدمی ہوں۔ تمہارے اندر یہ فیلنگ ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہیرا جو ایریا تم جانتے ہو، عرب میں ہیرا ایک ایریا ہے، اس ہیرا سے اسلام اتنا اونچا ہوگا، اتنے بلندی پہ پہنچے گا، اتنا شانتی، سکون، امن دنیا میں پھیلائے گا۔ ہیرا سے ایک عورت کعبۃ اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے نکلے گی، اس عورت کو ہیرا سے لے کر کعبہ تک آنے تک کوئی بندہ ٹچ نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والی ہوگی۔ آج کوئی عورت اکیلی کالج جا کر دکھائیں، رات کے 12 بجے 11 بجے اکیلی چل کر دکھائیں، کتنے درندے اس کو اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیرا سے نکلے گی عورت، کعبۃ اللہ تک آئے گی، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اسلام اتنے دور تک پہنچے گا، اتنی سلامتی دنیا میں پھیلائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا جانتے ہو؟
عدی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جانتا ہوں کسرا اس زمانے کا سپر پاور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا جس کو تم سپر پاور کہتے ہو وہ کسرا مسلمانوں کے خدموں میں آئے گا. وہ کسرا کے جو جواہرات ہوں گے وہ مسلمانوں کے خدموں میں ہوں گے. کسرا کا جو خزانہ ہے وہ مسلمانوں کے خدموں میں آئے گا. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا اسلام اتنے اونچائی پر چلے گا, مسلمان اتنے ڈیولپ ہوں گے کہ مسلمان مال بانٹنے کے لیے نکلیں گے, پیسہ دینے کے لیے نکلیں گے, مگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی غریب نہیں ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہیرا سے ایک عورت چلی, کعبۃ اللہ کے پاس جا رہی تھی, کعبۃ اللہ کے سفر میں جا رہی تھی. اس کی طرف کوئی میل آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا, اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا. اس نے امن کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کا سفر کے لیے نکلی تھی. میں نے اپنے آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ کسرا جو اس زمانے کا سپر پاور طاقت تھا وہ کسرا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا. کسرا کا جو خزانہ تھا وہ مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا. اس جنگ میں میں خود تھا, مسلمان کسرا کو بھی فتح کر لی. اور تیسری چیز تھی نبی نے فرمایا مسلمان اتنے ڈیولپ ہوں گے کہ بانٹنے کے لیے جب نکلیں گے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. شاہ عبداللہ یہ بھی پورا ہوگا, یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوگی. عدی نے فرمایا یہ بات بھی پوری ہو سکتی ہے بعد میں چل کے, میں دیکھوں یا نہ دیکھوں. زمانہ آیا قریب میں, چاروں خلفاء گزر گئے. شاہ عبدالعزیز کے دور میں, عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا زمانہ بھی آیا مسلمانوں کے پاس اتنا مال تھا, مسلمان دینے کے لیے محلات میں نکلتے تھے, محلات میں, مگر لینے والا کوئی غریب نظر نہیں آتا. ہمارے نبی کی ایک ایک بات پوری ہوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وعدہ پورا ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پیشن گوئی پوری ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ہے, قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا مسلمانوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم سر بلند رہو گے, تمہاری عزت رہے گی دنیا میں, تمہارا وقار رہے گا, تمہارا دبدبہ رہے گا, لوگ تمہاری عزت کریں گے, دنیا والے تمہارے سامنے سر جھکائیں گے, مگر تم ایمان والے تو بنو. آج سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایمان والے بننے کی ضرورت ہے. جتنے بھی کنٹریز کے یہ بادشاہ ہے, حکمران ہیں, ان ساروں کو بھی ایمان والے بننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. ایک کمزوری ہماری ہے, اسلام غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.